خرچ کرنے والے کو عطا کرے گا اتنا ہی ثواب حضرت حابیل کے کھاتے میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرو تو فرمایا کہ بہترین قربانی دیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ بہترین قربانی دیا کرو۔ فرمایا کہ خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا کرو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن تمہاری سواری بنے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانور کو اس کے کھروں سمیت، اس کے سینگوں سمیت، اس کی کھال اور بالوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرے گا، اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول کرے گا، اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتا ہے، اللہ فرماتا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، خدا تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کی محبت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی جائے، جب اللہ کے راستے میں مال قربان کیا جائے، جب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی صورت میں مال ہو، قربانی کی صورت میں مال ہو، اس لیے فرمایا کہ جب بندہ حج کرنے کے لیے جائے تو حج پہ جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ فرمایا باقاعدہ وہ تحری کر لے کہ اس مال کے اندر کوئی حرام کا کوئی ایک روپیہ بھی شامل نہ ہو۔ کیوں؟ یہ اس کی زندگی کا وہ پیسہ ہے جو اس نے حق حلال کمائی کر کے اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، خرچ وہ اپنے اوپر کر رہا ہے، لیکن جب حج کر کے واپس لوٹے گا تو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا اجر یہ ملے گا کہ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا۔ اسی طریقے سے اپنے حلال اور طیب مال سے جب اللہ کے راستے میں قربانی کرے گا تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین میں بعد میں گرے گا، اس کی قبولیت پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ فرمایا قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ کے اندر کھرو سمیت، سینگوں سمیت، بالوں سمیت، کھال سمیت حاضر ہوگا، اور اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ فرمایا قربانی کا جانور پرسراب پر تمہاری سواری بنے گا۔ فرمایا قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین سواری بنائے گا، تمہارے لیے آخرت کی سواری بنائے گا، جس پر سوار ہو کر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم دنیا کے اندر جب انسان کی کوشش ہوتی ہے یار میرے پاس گاڑی اچھی ہو، میرے پاس سواری اچھی ہو، تاکہ دیکھنے والے کہیں کہ اس نے کتنا اس کا اچھا لائف سٹائل ہے، تو کیا سب سے بہترین کامیابی تو ہوا نا کہ آخرت کی سواری وہ بھی خدا کی پسند سے ہو۔ اللہ کی پسند سے آخرت کی سواری ہماری قربانیاں ہیں۔ اللہ کی پسند سے آخرت کی سواری وہ ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں طیبوا بہا نفسا، دل کھول کر اللہ کے راستے میں قربانی پیش کریں، دل کھول کر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کریں، دل کھول کر اللہ کے راستے میں صدقہ ادا کریں، دل کھول کر اللہ کے راستے کے اندر غربا ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، تاکہ ہمارے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح قبول کیا جائے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، کتنے نمبر آیت ہے؟ 6واں سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کو پیش کیا۔ تو فلسفہ قربانی اور قربانی کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھا ہے، اتنی قربانی پہنچا۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی، ایک نے ناقص مال دیا تو ریجیکٹ ہو گئی، اور ایک نے اچھا مال دیا تو اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ایگزامپل بنا دیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوں گی، ہماری نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ دنیا میں دیا ہوا صدقہ، دنیا میں دی ہوئی زکوٰۃ، دنیا میں دی ہوئی خیرات، دنیا میں دی ہوئی قربانی، دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال، یہ اصل انسان کا وہ بینک بیلنس ہے، یہ انسان کا وہ سرمایہ ہے جو اس کو جنت میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ دنیا میں کوئی اس کے لیے دعا کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس کا یہ عمل اس کے لیے دعا بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔